چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون۔ وما لی، یہاں پر ہم آپ کو گزشتہ اسباق کی طرح تجوید کے قواعد میں سے حروف مدہ کے بارے میں بتائیں گے۔ حروف مدہ 3 ہیں اور وہ یہ ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ جب الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ ہوگا، جب واو ساکنہ ہوگی یعنی واو پر جزم ہوگی اور اس سے پہلے پیش ہوگی تو واو مدہ ہوگا، جب یا ساکنہ ہوگی یعنی یا پر جزم کی علامت ہوگی اور اس سے پہلے زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگی۔ اب یہ سوال کہ حروف مدہ کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر یعنی لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں تینوں حروف مدہ موجود ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل ان تینوں حروف مدہ کی آپ کو پہچان کروائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے پہچان لیجئے اور قرآن پاک میں انہیں درست پڑھا کیجئے۔ ومالیہ میں آپ پہلے 2 حرفوں کو دیکھیں، واو ہے، میم ہے اور اس کے بعد الف ہے۔ الف سے پہلے میم پر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوگا، اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر یعنی لمبا کر کے پڑھیں گے، زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ومالیہ، ومالیہ، تو اس کو اس طرح پڑھنا غلط ہے، ومالیہ، ومالیہ نہیں، ومالیہ۔ لا اعبد الذی، لا کو لمبا کریں گے کیونکہ اس پر مد موجود ہے اور اس کا نام ہے مد منفصل۔ اعبد الذی، پہلا ہمزہ ہے، دوسرا عین ہے، عین کو درست انداز میں حلق کے درمیان والے حصے سے نکال کر پڑھیں گے۔ آگے الذی جب ملا کے پڑھیں گے پھر تو اعبد الذی ہے، لیکن اگر علیحدہ ایک لفظ کو پڑھیں گے تو پھر الذی کہلائے گا۔ الذی، الذی کا جو ذال ہے اس کو درست انداز میں پڑھیں گے، یعنی اپنی زبان کو اٹھائیں گے اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگائیں گے تو یہ درست انداز میں ادا ہوگا۔ ذال، تو کیسے پڑھیں گے؟ الذی۔ اب یہاں پر دوسرا حروف مدہ بھی سمجھ لیجئے جسے یا مدہ کہتے ہیں۔ یا ساکنہ ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یعنی یا پر جزم ہے اور اس سے پہلے ذال کے نیچے زیر آ گئی ہے، تو اس لیے یہ یا مدہ ہوگا اور صرف ایک الف کی مقدار کے برابر اسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ الذی۔ اب ملا کر یہ پورا جملہ پڑھیے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي۔ یہاں پر تو کا استعمال ہے، تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، ان حروف میں سے جو ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو اس کو فَطَرَنِي نہیں پڑھیں گے بلکہ تو کو موٹا کر کے پڑھیں گے، فَطَرَنِي۔ اور را پر بھی زبر ہے، جس را پر زبر ہو اس کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں، تو اس را کو بھی بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ آگے اب پھر یا مدہ کو دیکھیے، یا ساکنہ ہے، اس سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، تو اس کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب تیسرے حروف مدہ کی بھی آپ کو پہچان کروا دیتے ہیں جسے واو مدہ کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ ایک واو کو دیکھ رہے ہیں جو کہ ساکن ہے یعنی اس پر جزم ہے اور اس سے پہلے عین پر پیش ہے، جس کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور اکثر ہمارے اسباق میں آپ مد عارضی مد کو بھی سنتے رہتے ہیں۔ آج آپ خوب اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ وہ مد عارض یا عارض کیا ہے۔ جب حروف مدہ آ جائیں اور ان کے بعد عارضی سکون ہو، آگے وقف ہو، سٹاپ کرنا ہو، تو وہاں پر یہ مد ہوتی ہے۔ یہ لکھی ہوئی نظر نہیں آتی لیکن اس کو 1، 2 یا 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اس لیے آیت کے آخر پر اکثر اوقات ہم جب یہ حروف مدہ آ جائیں اور مد عارض موجود ہو تو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔
تو اس کو بھی کیسے پڑھیں گے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ